لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت انا کی وجہ سے فیصلے کر رہی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں تو نون لیگ بی آئی ایس پی کی تعریفیں کرتی تھی، پتہ نہیں اب کیوں یو ٹرن لے لیا۔ سیلاب متاثرین کی بی آئی ایس پی کے ذریعے مدد کی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بار پھر مطالبہ، کہا حکومت کو عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرنی چاہیے تھی، بر وقت عالمی امداد کی درخواست ہوتی تو زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی۔ زرعی پیکج سندھ حکومت دے رہی ہے، اچھا ہوگا وفاق بھی مدد کرے، آگے جا کر فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی اونچی اڑان، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی آج وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس کی ملاقات، وزیر اعظم کی 2022 کے سیلاب میں گیٹس فاؤنڈیشن کی امدادی کارروائیوں کی تعریف، حالیہ سیلاب میں فاؤنڈیشن کی دی گئی امداد کو بھی قابل تحسین قرار دیا، انسداد پولیو اور غذائی معیار میں اضافے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ بھارتی کپتان کو پاکستان کے خلاف زہر اگلنا مہنگا پڑ گیا، آئی سی سی کا پاکستان کی شکایت پر نوٹس، کارروائی کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے معاملے کی ذمہ داری میچ ریفری رچی رچرڈسن کو سونپ دی۔ ریفری کی انڈین مینجمنٹ کو ای میل، بھارتی کپتان کے رویے کو کھیل کی ساکھ کے منافی قرار دیا۔ بھارت نے شرمندگی مٹانے کے لیے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی شکایت لگا دی، غیر ملکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ اگر نہ مگر، سیدھی ڈگر، ٹائیگرز کو ہراؤ، فائنل میں جاؤ۔ ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ میں آج پاکستان کا بنگلہ دیش سے ہوگا مقابلہ، جیتنے والی ٹیم فیصلہ کن مارکے میں جگہ بنائے گی۔ میچ شام 7:30 بجے دبئی میں شروع ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حکومتی ترجیحات میں مرکزی حیثیت حاصل، اوورسیز کی جائیداد کے تنازعات کے لیے خصوصی عدالتیں بنا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا قونصلیٹ جنرل نیو یارک میں نئے سروس ایریا کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار سے بحرین کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور مختلف فورمز پر اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ گیا، پاکستان کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث قرض شرائط میں نرمی کی درخواست، سیلاب سے متعلق اخراجات پورے کرنے کے لیے فلڈ لیوی لگانے اور 389 ارب روپے کے ہنگامی بجٹ میں سے فنڈز استعمال کرنے کی تجویز۔ گردشی قرضہ تمام وسائل کو نگل رہا تھا، مسئلے سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے اتفاق رائے سے لاہ عمل بنایا۔ ہمارے پاس ہائی کورٹ میں رولز بنانے والے انتہائی قابل آفیسر موجود ہیں جو ایک رات میں زبردست رولز بنا دیں گے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ملازمین کی مستقلی کے کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا اگر ملازمین کی مستقلی کے رولز ہی نہیں تو ایجنسی کیوں بنائی تھی؟ اگلی سماعت میں رولز نہ بنے تو ڈی جی کو طلب کیا جائے گا۔ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے استعمال کا کیس، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پر فرد جرم عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان طلب کر لیے۔ مصنوعی ذہانت ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے خطرہ، اس سے جنگیں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، اقوام متحدہ میں مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے آئی کا استعمال جنگ کے امکانات میں اضافہ اور سفارتکاری کا راستہ محدود کر دیتا ہے۔ انسانی کنٹرول کے بغیر اے آئی کے استعمال پر پابندی کا مطالبہ۔
$7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط لینے کا مشن IMF کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ گیا۔ ابتدائی تکنیکی بات چیت کا آج سے آغاز، باقاعدہ مذاکرات 29 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ پاکستان کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث قرض شرائط میں نرمی کی درخواست، سیلاب سے متعلق اخراجات پورے کرنے کے لیے فلڈ لیوی لگانے اور 389 ارب روپے کے ہنگامی بجٹ میں سے فنڈز استعمال کرنے کی تجویز۔ FBR حکام کے مطابق اضافی ٹیکس ریونیو کے لیے منی بجٹ لانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ گردشی قرضہ تمام وسائل کو نگل رہا ہے، مسئلے سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا MD IMF نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے، گردشی قبضے پر قابو پانے کے لیے اتفاق رائے سے لائحہ عمل بنایا۔ ٹیکس گوشواروں میں جائیداد کی کم مالیہ ظاہر کرنے والوں کو پکڑنے کی تیاری۔ FBR نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی ڈیڈ لائن سے چند روز قبل IRS فارم میں تبدیلی کر دی۔ اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ظاہر کرنا لازمی قرار، پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو میں سالانہ اضافے کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے مذاکرات ناکام۔ ایکشن کمیٹی کا مہاجرین کی سیٹوں اور اشرافیہ کی مراعات کے خاتمے تک لاک ڈاؤن کی کال واپس نہ لینے کا اعلان۔ 29 ستمبر کے لاک ڈاؤن کی کال بدستور برقرار۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے، بات منطقی انجام تک پہنچتی ہے تو نئے مطالبات سامنے آ جاتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی اور عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، دیرینہ شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون سے متعلق گفتگو۔ کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور، اسحاق ڈار سے بحرین کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور مختلف فورمز پر اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حکومتی ترجیحات میں مرکزی حیثیت حاصل، اوورسیز کی جائیداد کے تنازعات کے لیے خصوصی عدالتیں بنا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا قونصلیٹ جنرل نیو یارک میں نئے سروس ایریا کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مصنوعی ذہانت ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے خطرہ، اس سے جنگیں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، AI کا استعمال جنگ کے امکانات میں اضافہ اور سفارتکاری کا راستہ محدود کر دیتا ہے۔ انسانی کنٹرول کے بغیر AI کے استعمال پر پابندی کا مطالبہ۔ $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط لینے کا مشن IMF کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ گیا۔ ابتدائی تکنیکی بات چیت کا آج سے آغاز، باقاعدہ مذاکرات 29 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ پاکستان کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث قرض شرائط میں نرمی کی درخواست، سیلاب سے متعلق اخراجات پورے کرنے کے لیے فلڈ لیوی لگانے اور 389 ارب روپے کے ہنگامی بجٹ میں سے فنڈز استعمال کرنے کی تجویز۔ FBR حکام کے مطابق اضافی ٹیکس ریونیو کے لیے منی بجٹ لانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ گردشی قرضہ تمام وسائل کو نگل رہا ہے، مسئلے سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا MD IMF نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے، گردشی قبضے پر قابو پانے کے لیے اتفاق رائے سے لائحہ عمل بنایا۔ ٹیکس گوشواروں میں جائیداد کی کم مالیہ ظاہر کرنے والوں کو پکڑنے کی تیاری۔ FBR نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی ڈیڈ لائن سے چند روز قبل IRS فارم میں تبدیلی کر دی۔ اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ظاہر کرنا لازمی قرار، پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو میں سالانہ اضافے کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की सीटों और अशराफिया की मराद के खात्मे तक लॉकडाउन की कॉल वापस ना लेने का ऐलान। 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बदस्तूर बरकरार। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बात मंतकी अंजाम तक पहुँचती है तो नए मुतालबात सामने आ जाते हैं।